حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ سورہ الحدید 27واں پارہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہمیں صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک انتہائی جامع اور ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر حالات کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا یہ معجزہ ہے کہ یہ پرانا نہیں ہوتا، اس کا مضمون پرانا نہیں، ہر آن ہر لمحے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج کے لیے ہی قرآن اترا۔ آج کا موضوع ایک اصلاحی موضوع ہے۔ حالات ہم سب اس کے ستائے ہوئے اس اعتبار سے کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اچھے حکمران دستیاب نہیں، گھریلو پریشانیاں، آل اولاد اور ہماری خود کی وہ دینی تربیت موجود نہیں، اچھے لوگوں کا ساتھ ہمیں دستیاب نہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بہت ہی آزمائش والے وقت میں موجود ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی تنزل کا شکار، معاشرتی بھی عملی بھی۔ کچھ خارجی چیزیں جسے سخت سست کہہ کر دل کو تسلی دے کے ٹائم پاس کر لیتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہم سے ہے، ہماری ذات سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے فرد سے ہے، ہماری تربیت سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے کردار سے ہے۔ اس کے اندر ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ پاتے، اس میں آنکھیں بند کر کے، صرف نظر کر کے گزر جاتے۔ تو انہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کچھ آیات اور کچھ احادیث طیبہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں مفہوم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت سورہ حشر کی بہت ہی آج کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے، ایک فرمان ہی کافی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنانے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو یہ خطاب تو اہل ایمان سے، کلمہ گو مسلمانوں سے ہے، تو ایک حصہ تو اس کا پورا ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس تصدیق موجود ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو اس کا آخری نبی مانتے ہیں، جنت دوزخ جو ضروریات دین ہیں، ضروری باتیں دین کی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان۔ دوسرا حصہ ہے تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہوئے احکام، حلال حرام، فرض اور حرام، فرض اور واجب، فرض
اور اس کے خلاف جو بھی احکامات ہیں اس کو پیش نظر رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، حرام حلال کی تمیز رکھو، فرض غیر فرض کی تمیز رکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی، ہر نفس، ہر مرد و عورت اس بارے میں غور کرے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا اعمال بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ آیت مبارکہ اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور کل آخرت کے لیے تم کیا اعمال بھیج رہے ہو اس کی طرف غور کرو۔ یہاں جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جتنی بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا کر رہا ہے، ہماری مجلسیں کر رہی ہیں، ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، عوام الناس کر رہی ہے، وہ سب اس دنیا اور آج کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کوششیں محنتیں کر رہے ہیں، وہ اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ہماری یا آج کی جو زندگی ہے یہ ہماری بہتر ہو جائے، اس کا لائف اسٹائل بہتر ہو جائے۔ لیکن ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب دونوں کو اگر ملا لیں تو اگر ایک قیدی یہ کہے کہ یار مجھے اس قید خانے میں ساری سہولتیں میسر ہونی چاہیے، تو اس کے باوجود اگر اسے وہ ساری سہولیات مل جائیں پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ قیدی ہی رہے گا، پھر بھی وہ آزاد نہیں ہے۔ تو ہم جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ اس قید خانے کے لیے ہی کر رہے ہیں جس میں یہ بات کنفرم ہے ہمیں یہ چھوڑ کر جانا ہے۔ بس عمر ہے، اجل ہے، وقت ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، اور ایک وقت آتا ہے جس کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، زندگی میں ایک وقت آتا ہے وہ جگہ، وہ چیز، وہ شے اپنی حیثیت یا وقعت کھو بیٹھتی ہے۔ ایک بندے نے مثال ہے دوسرے پہ ظلم کیا، چوری کی، اس کو مار بھی دیا، ایک پیسوں کا باکس لے لیا۔ اب وہ پیسے ایک وقت آئے گا وہ پیسے بے وقت ہو کے استعمال ہو کے ختم ہو جائیں گے اور وہ جہاں تھا وہیں کھڑا ہوا ہوگا۔ ایک شخص نے ایک مکان بنایا، بہت اسٹرگل کی، ایک وقت آئے گا اب اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہوں گے اور زندگی کے اس موقع پہ جا کے کہے گا اب یہ میرے کس کام کا، اب تو مجھے اگلی منزل دیکھنی ہے۔ ایک گاڑی لی، ایک موبائل لیا یا دنیا کی کوئی بھی اشیاء لی، ایک وقت آئے گا اور اس کے بعد کہے گا یہ بے وقت ہو گیا، اب مجھے دوسرا، یا پھر اس کی بھی حاجت نہیں ہے، اب تو میں کسی اور جہان کی طرف جانے کو تیار ہو رہا ہوں۔ انسان اپنی زندگی کی بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، بہت زیادہ، اسی دنیا کو سنوارنے سجانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ کہف کی، ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اعمال میں نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں بتاؤں، جو وہ کام کرتے رہے ہیں زندگی بھر، ان میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟
پھر خود ہی ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہوئیں، محنت، قوت، سوچ، فکر، جوانی، بڑھاپا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اعلیٰ کام کیا، ہم نے بہترین بلڈنگ بنا لی، ہم نے بہترین سواریاں استعمال کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ شخص جس کی پوری زندگی اس دنیا کے لیے، اس کے اسٹیٹس کے لیے لگ گئی، اے حبیب کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا یہی بندہ ہے۔ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے والا یہی بندہ ہے کہ جس نے اپنی دنیا کو خوبصورت کرنے کے لیے آخرت کو ترک کر دیا۔ دنیا ہماری عارضی ہے، مشکلات پہلے زمانے والوں کی الگ تھیں، انہیں وہ سہولیات نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہیں، اور جو مشکلات ہماری ہیں آئندہ اس سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کی ہوں گی، اور شاید وہ سہولیات جو ان کو ہوں گی وہ ہمیں میسر نہیں ہوں گی، لیکن تکالیف اس دنیا میں رکھی گئی ہے، مصائب رکھے گئے ہیں، کسی کے زیادہ ہیں اور کسی کے کم ہیں۔ اصل اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ ہی اس کے لیے داؤ پہ لگا دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان کا کام ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، مکان بھی ضروری ہے، گاڑی بھی ضروری ہے، کپڑے بھی ضروری ہیں، تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اسی کو سب کچھ مقصد بنا کر اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل، عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، استغفار، اعمال خیر، یہ سب ترک کر دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی زندگی گزاری، ان کی بھی شادیاں ہوئیں، ان کے بھی بچے ہوئے، انہوں نے کاروبار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی پیاری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس کو عارضی انداز تک رکھو، اسی کو حقیقت نہ مانو، یہ ایک عارضی ہے، یہ ایک سراب کی کیفیت ہے، دور سے ایسا لگتا ہے کہ ادھر پانی ہے، میٹھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم یہاں سے وہاں سوچتے ہیں یہاں سکون ہوگا، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ بھی پرانی والی جیسی ہے، اس میں بھی تھوڑی بہت سہولت ہوگی لیکن اس کی مشقتیں الگ ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سن رہے ہیں کہ یار ملک میں پریشانی ہے، دوسرے ملک جاؤ، یہ ایک ذہن بن رہا ہے، نوجوانوں کا بن رہا ہے، مشکلات ہیں، اولاد کو والدین بھی چاہ رہے ہیں یار تم وہاں شفٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ مشقتیں جو یہاں ہیں وہاں نہ ہوں، لیکن جو وہاں کی ہوں گی اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس پر وہ مشقتیں آئیں گی۔ سب سے بڑا مسئلہ دینداری کے ختم ہونے کا، اذانوں کے نہ سننے کا، نمازوں کے اوقات کے نہ پتہ ہونے کا، اولاد اگر بڑی ہو جائے تو ان کی تربیت نہ ہونے کا، وہ پھر بڑی ہو جائے تو ادھر کے قوانین کے اعتبار سے آزاد ہونے کا، آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ حلال میں جائیں، حرام میں جائیں، وہ شراب خانے میں جائیں، وہ ناچ گانے میں جائیں، اس طرح کے سینکڑوں مسائل جو ادھر کی مشقتیں ہیں اس کا اندازہ ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہی زندگی کا پہلو ہے۔ اب آیت جو پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور اس دنیا کا بنانے والا ہم سے زیادہ اس بارے میں جانتا ہے اور حقیقت جانتا۔ سورہ حدید دوسری آیت ارشاد فرمایا اعلموا
لوگوں جان لو یہ بات کنفرم ہے، یقینی ہے، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جانو یہ دنیا لعب دل بہلانے کی جگہ ہے، لہو تماشا ہے، یعنی ایک بندہ اگر ایک تماشے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتا، ڈرامہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتا، اس کو عارضی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سبق سکھانے کے لیے شاید کوئی بات اس میں ڈراماٹائز کی گئی ہے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا لہو ہے، ایک تماشا کی کیفیت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اور فرمایا یہ زینت ہے، اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب زینت، کچھ چیزیں کسی کو دی جاتی ہیں تو اس سے خوش ہو کے دی جاتی ہے، اور کسی کو دی جاتی ہیں تو کبھی ناراضگی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھیں، بظاہر چھوٹی سی مثال ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت بڑی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ایک چوہا گھر میں آ کر مختلف چیزیں خراب کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ خراب کرتا تو کبھی کھانا کھا جاتا، کبھی گندم رکھی ہے بوری میں تو وہ کتر دیتا، اور کبھی کپڑے کاٹ کے چلا جاتا۔ تو اسے یہ کھانا دانا اشیاء مل رہی تھیں، اب مالک اس سے خوش تو نہیں ہے، جو گھر کا مالک ہے اس سے خوش تو نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اس کو پکڑنا ہے، اسے سزا دینی ہے، اس سے ناراض ہے وہ، لیکن اب ناراضگی کی کیفیت میں اسے اور خوبصورت کھانا دیتا ہے، اسے اور خوبصورت کھانا دیتا ہے، خوشبودار کھانا دیتا ہے۔ کبھی ادھر کچھ روٹی کے ٹکڑے رکھتا ہے، ادھر کیک رکھتا ہے، ادھر کچھ رکھتا ہے اور ادھر کچھ رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ایک جال بھی رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس میں آ جائے۔ وہ خوبصورت اور خوشبودار کھانا کھا کر سمجھتا ہے کہ اب تو اور بھی زیادہ اچھی کیفیت میں ہوں میں، اور مجھے اب کپڑے کھانے نہیں پڑ رہے، سخت گندم کے دانے نہیں کھانے پڑ رہے، اب تو مجھے کیک مل رہا ہے، اب تو خوشبودار کھانا مل رہا ہے، اور وہ کھاتے کھاتے اس تک جاتا ہے اور بالآخر اس جال میں پھنس کر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو کھانا اس کو خوبصورت ملا، دنیا کسی شخص کو خوبصورت ملی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ کبھی یہ چیزیں آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں کہ جب بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، اپنے حقائق کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے مزید گرفتاری کا باعث ہوتا ہے۔ اب آیت مبارکہ سنیے، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین میں ہے، اس کو زمین کی زینت بنا دیا، بڑا خوبصورت بنا دے گا، اور یہ آزمائش ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب ہم آزمائیں گے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کر رہا ہے، کون اچھے اعمال کر رہا ہے، اب ہم آزمائیں گے۔ تو ایک تو ہے کہ دل کا بہلاوا، تو مشقتیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ مشقتیں آتی ہیں ہمیں آزمانے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے، اور خصوصاً اخروی اعتبار سے بہت سارے لوگ اس آزمائش کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو کوئی اپنے آپ کی جان لے رہا ہے، کوئی چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی زہر پی رہا ہے۔
مصائب ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اسی مشکلات میں صبر کر کے اللہ پر بھروسہ اور توکل کی کیفیت کو رکھنا، یہی تو آزمائش ہے، یہی آزمائش۔ اس طرح کے حالات کا پیدا ہونا، اس طرح کے حکمرانوں کا آنا، اس طرح کے ہمارے اپنے اخلاقی اقدار کا گر جانا، مذہبی دینی اعتبار سے تنزل ہو جانا، یہ آزمائش ہے۔ آج اچھے لوگ دستیاب نہیں، کیوں نہیں کوئی غوث پاک جیسا بزرگ ہمارے پاس دستیاب کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں تو دنیا کی مشقتیں بھول جائیں؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ایسے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ پڑھنے پر توجہ دیں، انشاءاللہ بہت ساری مشقتیں ایسی آئیں گی جو آپ قرآن پڑھنے کے بعد ان مشقتوں کو بھول جاؤ گے اور کہو گے کچھ بھی نہیں۔ ایک واقعہ سناؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائے مکہ کا زمانہ ہے، ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں اپنی چادر سر کے نیچے لگا کے لیٹے۔ حالات مخالف اسلام ہیں، جو اسلام کا نام لیتا اس کو مارتے، ظلم و زیادتی کرتے۔ خصوصاً ابتداً جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں تو بڑی تکلیف دی گئی۔ حضرت بلال ہیں، انہیں مارا جاتا تھا، حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان کے سامنے ان کے ماں باپ پر ظلم و زیادتی کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ حضرت خباب ایک غلام تھے، ان پر تو جو زیادتی کی جاتی تھی، الامان والحفیظ، آگ کے انگارے جلا کے حضرت خباب کو ان پر لٹا دیا تھا، کھال جل گئی، جو بھی خون نکلا، چربی نکلی، اس سے وہ انگارے بجھے۔ پیٹھ ایسی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ دیکھی تو کہنے لگے آج تک میں نے کسی کی ایسی پشت یا پیٹھ نہیں دیکھی، ایسی میں نے نہیں دیکھی۔ کس قدر اذیت اسلام کے لیے دی گئی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ حالات اس قدر مخالف ہیں، ہم بہت تنگ ہیں، پریشان ہیں، آپ دعا کریں، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت خباب پر کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جلد بازی مت کرو، خباب تم سے پہلے مسلمانوں پہ حالات اس سے بھی سخت آئے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا، انہوں نے اپنے دین پہ عمل کرنا نہ چھوڑا۔ خباب ایک وقت تھا کہ لوگوں کے سروں پہ آرا رکھ کر انہیں اسلام سے، دین سے واپس کرنے کی کوشش کی گئی کہ تمہارے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ خباب وہ اسلام سے وابستہ رہے، ان پر آرے چلا کر ان کے زندہ فرد کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ خباب مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسلام کو سب پر غالب فرما دے گا۔ امن کا وہ زمانہ آئے گا کہ ایک عورت ہیرا یمن سے چلے گی مکے تک تو اسے کسی ظلم و زیادتی اور لٹیروں کا خوف نہ ہوگا۔ مشقتیں پرانے زمانے میں بھی آئیں، حضور کے زمانے میں بھی رہیں اور آج بھی مشقتیں ہیں، بس اس کا انداز الگ ہے، اس کی صورت الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ان آیات کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اللہ ایمان کی پختگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ مشقتیں بظاہر آپ کو مشقتیں محسوس نہیں ہوں گی، اس میں سکون میسر آئے گا۔ فرمایا یہ دنیا لہو و لعب ہے، زینت ہے، یہ تفاخر ہے، آپس میں ایک دوسرے میں لوگ فخر کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی جستجو آج بہت زیادہ ہے۔ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی کثرت ایک دوسرے پر جتائی جائے گی، اولاد اور خاندان ایک دوسرے پر جتائے جائیں گے۔ آج دیکھیے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، میرے بیک پر یہ ہے، میرا فلاں وہ جاننے والا ہے، وہ خاندان والا ہے، ابھی فون کراؤں، وہ اس پہ دھونس جماتا ہے، مال دکھاتا ہے، اپنی گاڑی دکھاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا ایسی ہے، اور سنو کمثل غیث، اس دنیا کی مثال سمجھنی ہے تو یہ ایسی ہے جیسے بادل برسے، اچھی لگنے والی کسانوں کو
اپنی سرسبز و شاداب کھیتی پھر وہ یکا یک سوکھنے لگے، یعنی بارش برسنے کے بعد جب کھیتی نکل آئے اور خوب ہری بھری ہو جائے تو کسان کو اپنی کھیتی بڑی خوبصورت لگے، وہ غرور کرے، وہ اس پہ تکبر کرے، لیکن پھر کیا کہ یکا یک وہ کھیتی سوکھنا شروع ہو جائے تو اسے دیکھے کہ اس کسان کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے عطا فرماتا ہے ویسے سلب بھی فرماتا ہے، تو اب اس کے سوکھنے کو وہ روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ جو ہری ہوتی ہے وہ سوکھی پڑ جاتی۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، پہلے ملے گا تو سلب بھی ہو جائے گا۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ اگر اس کے اندر تکاثر، تکبر، ایک دوسرے پر اضافہ، جماؤ، ٹھہراؤ، ظلم، زیادتی دکھانے کی کوشش کی، فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو آخرت میں ایسے لوگوں کو عذاب شدید دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال و کردار میں بھی ہمیں اچھا اور خوبصورت بنا دے، اور قرآن پر، اپنی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔